سورہ عنکبوت آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ اللہ کو مان کر اور پھر امتحان دیے بغیر تم سمجھو کہ تمہیں جنت مل جائے گی تو ایسے ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 10، جس کا ہم نے آدھا حصہ نہیں پڑھا، کمپلیٹ نہیں کیا، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جب مدد آتی ہے تو کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اور جب تکلیف آتی ہے تو اتنا واویلا مچاتا ہے کہ جیسے اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اولیس اللہ بعالم، یعنی آیت نمبر 10 کا جو آخری حصہ تھا کہ اولیس اللہ بعالم، کیا نہیں اللہ تعالی خوب جانتے ہیں بما فی صدور العالمین، جو سینوں میں ہے تمام جہان والوں کے۔ یعنی اللہ بہت اچھی طرح منافقت کو اور ایمان کو الگ الگ پرکھ لیتے ہیں، جو کہ آگے والی آیت بتاتی ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور البتہ علم رکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کو بھی اللہ چیک کریں گے، دیکھیں گے، آبزرو کر رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ وہ ضرور بضرور اللہ دیکھ رہے ہیں، علم رکھ رہے ہیں منافقوں کے بھی بارے میں۔ یعنی تم دل میں جو بھی چھپاؤ، کہ جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہمارے آگے آتی ہے، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں مکافات عمل کی شکل میں، لیکن ہم پھر بھی اگنور کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ بس یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، اس سے میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں منافقوں کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں ایمان والوں کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک غلط انٹرپریٹنگ یا غلط سٹیٹمنٹ ہمارے یہاں بھی بڑا رائج ہے، جو کہ ہمیں آیت نمبر 12 بتا رہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہنے لگے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی شکل بھی یہاں دیکھنی چاہیے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آ رہا ہے یہ کہیں ہم بھی تو نہیں کہتے۔ تو کہا ان لوگوں نے جو کفر کی روش چلتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے کہا جو ایمان کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق پیورٹی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے چلتے تھے، ان سے کہتے ہیں کہ اتبعوا سبیلنا، تم اتباع کرو، تم پیروی کرو، تم فالو کرو ہمارے راستے کی، یعنی میں جو بتا رہا ہوں اس راستے کو فالو کرو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور اٹھا لیں گے ہم تمہاری خطاؤں کے بوجھ کو بھی۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کس ڈائمنشن میں اس بات کو کہتے ہیں، کیونکہ یہاں بات یہ لکھی ہے کہ کفر کرنے والوں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہمارے طریقوں کو فالو کرو تو ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں میں وہ فرقہ، وہ طبقہ، وہ سیکٹ، وہ کہتا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں علماء کی حیثیت سے، بڑوں کی حیثیت سے، ایک تو مجھے فالو کرو، اللہ کی کتاب کے بجائے کہتا ہے میرے طریقوں کو فالو کرو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے اور غیر اللہ کو فالو کرنا سکھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر عالم نے غلط کہا ہے لیکن تم عالم کی پیروی کرو گے تو گناہ عالم کو ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے ہاں کئی لوگوں سے میں نے خود سنا کہ اگر ہم عالم کے کہنے کے مطابق، علم والے کے کہنے کے مطابق کوئی فتوے کی بنا پر کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمارا کوئی گناہ نہیں، ہمارے بڑوں کو پکڑا جائے گا۔ اور جبکہ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انڈیویجولی اللہ تعالی ہر انسان کو علم حاصل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جس کی بنا پر اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے غلط راستوں پر لوگوں کو چلایا وہ تو ڈبل بوجھ اٹھائیں گے،
لیکن قرآن یہ کبھی نہیں کہتا کہ اگر تم کسی کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور آگے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا قصہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے کتنے عرصہ جدوجہد کی، لیکن انہوں نے اپنے کانسیپٹ کو نہیں چھوڑا جو انہوں نے اللہ کی کتاب سے اللہ کو سمجھا تھا، اور انہوں نے ان بڑوں کی اتباع، ان بڑوں کے کہنے کو نہیں مانا کہ ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھائیں گے، جس سے پتہ چلا کہ آج مجھ کو اور آپ کو بھی اپنی آنکھیں خود کھلی رکھنی ہے۔ اگر ہم نے کسی کے کہنے میں آ کر، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں والدین کے بارے میں بتایا گیا، تو اب کون سی بات کی کمی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بھی ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے علماؤں کا بھی ذکر کر دیا، اور ہم بھی کسی نہ کسی ڈائمنشن میں لوگوں کو علم دیتے ہیں، ہم بھی کسی نہ کسی کے والدین ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اتنی پرفیکٹ چین اللہ چلا رہے ہیں کہ تم بھی اپنے بچوں کو یہی سکھاؤ گے کہ میری اندھی تقلید مت کرنا، اور اگر آپ بھی عالم ہیں یا آپ کے پاس علم ہے یا کسی کے بھی پاس علم ہے تو وہ کبھی یہ نہیں اس کو کہنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ بھروسہ رکھو اور میرے پیچھے چلو، اور یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر گناہ ہے، تمہارا کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر کر رہے ہیں آج یہ آیت کہ کفر کرنے والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، ہمارے طریقوں کی اتباع کرو۔ اللہ آگے اس کا آنسر دیتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ۔ اے لوگوں کان کھول کے سن لو کہ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے، من شیء، کوئی بھی ذرہ برابر چیز بھی وہ نہیں اٹھائیں گے، انہم لکاذبون، بے شک یہ سب جھوٹ ہے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور البتہ وہ اٹھائیں گے، اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ مزید بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ بھی اٹھائیں گے۔ یہاں تو اللہ نے یہ کہا کہ وہ واقعی پکڑے جائیں گے، لیکن پورا قرآن بتاتا ہے تم بھی پکڑے جاؤ گے، تم بھی اپنی خطاؤں کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے، اور جنہوں نے تمہیں غلط گائیڈ کیا ہے وہ تو اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے بھی گناہوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہم نے پچھلی بھی آیتوں میں پڑھا تھا کہ ہم گمراہ ہوئے، اسی طرح ہم نے دوسروں کو گمراہ کیا، اور آج کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اچھا جناب، تو جب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمارا کانسیپٹ یہاں بالکل کلیئر اللہ فرما دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور البتہ وہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور سوال کریں گے قیامت کے دن ان تمام معاملات کے بارے میں جو وہ اللہ رسول کے نام سے، دین کے نام سے گھڑتے تھے۔ یہاں دیکھیں دین کی طرف خاص ہم اشارہ لیں گے، کیونکہ کفر کرنے والوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کی اتباع کرو، تو اس لیے خاص، ویسے بھی دنیاوی معاملے میں تو ہم 200 روپے کا بھی بھروسہ کسی پہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، تو ہم اتنا بڑا معاملہ کسی کی نگاہوں سے کیوں سمجھیں، ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کو کیوں نہ سمجھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی جھوٹ گھڑتا ہے اس سے ضرور سوال ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ آگے آپ کو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا جو کہ کانٹیکسٹ سے میچ کرے گا، اور یہ دونوں نبی رول ماڈل کے تحت آپ کو بتائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پس وہ نوح علیہ السلام رہے ان لوگوں میں الف سنہ، 1000 سال، اللہ پچھلی بات کو بریک کرتا ہے کہ وہ 1000 سال رہے، سوائے کتنے کہ سال سوائے 50 سال کم 1000 میں سے، یعنی یہ اتنی کلیئر انفارمیٹیو آیت ہے
کہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے 950 سال نوح علیہ السلام کی عمر تھی. تو یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قوم میں 1000 میں سے 50 کم سال رہے، یعنی 950 سال رہے. اور قرآن دوسری جگہ بتاتا ہے کہ بہت کم لوگ نوح علیہ السلام کی بات پر ایمان لائے تھے، بہت قلیل لوگ تھے جو کشتی میں سوار کیے گئے. تو اب سوچئے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی بات دل میں اترتی ہے اور سچے لوگوں کے پاس مجمع جمع ہوتا ہے، تو ایسی کوئی کہانی ہمیں قرآن سے نظر نہیں آتی کہ نوح علیہ السلام جن کی تعریف اللہ اپنے قرآن میں کرتے ہیں، نہ ان کے آگے مجمع اکٹھا ہوا اور نہ ہی وہ زیادہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکے، کیونکہ غیر اللہ ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور تمام انبیاء بھی غیر اللہ ہی ہیں. یعنی کسی غیر اللہ کو اللہ نے اتنی اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کی بات کو لوگوں کے دلوں میں اتار سکے، جو کہ آپ اسی آیتوں میں پڑھیں گے کہ رسول کے ذمے تو صاف بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے. رسول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مسلمان کر دے یا حق پر لے آئے یا اپنے راستے کی اتباع کروا دے. تو یہاں ایک کانٹیکس سے آپ جوڑیں گے کہ تمہیں ساری زندگی اسٹرگل کرنا ہے، اپنی نگاہوں سے خود قرآن کو دیکھنا ہے، اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. نوح علیہ السلام اتنے لوگوں کے سامنے درمیان بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کا انجام کیا ہوا، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پس پکڑ لیا ان کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ. کیوں پکڑا ان کو طوفان نے؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا، حق مارا تھا اللہ کی ذات کا، نبی کے اسٹیٹس پر نہیں تولتے تھے. آج جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان کے اسٹیٹس پر نہیں تولیں گے، اگر ان کے اسٹیٹس میں ہم کمی یا بیشی کر دیں گے، ہم ان کو اللہ تک لے جائیں گے محبت کے مارے، جس کو گلو کہتے ہیں، یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے کا درجہ دے دیں گے کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ افضل ہیں، ہماری اپنی ذات سے زیادہ افضل ہیں. تو پھر ہم جب ان کے عاشق بننے کا اور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یقیناً ایسا کون سا عاشق ہے جو اپنے محبوب کا خط ہی نہیں پڑھتا؟ جس نبی کو سلیکٹ کیا گیا قرآن کی وحی کے لیے، تو اس نبی کے عاشق ایسے کیسے ہیں جو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھتے ہیں، جو قرآن سے اپنے نبی کو سمجھتے ہی نہیں، جو قرآن سے اپنے نبی کی لائی ہوئی کتاب سے اللہ کو نہیں سمجھ پاتے. اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایٹ لاسٹ ان کا انجام بہت برا ہوا چھٹلانے والوں کا. فَأَنْجَيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے اس نوح علیہ السلام کو، اصحاب السفینہ، اور کشتی والوں کو بھی. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور بنا دیا ہم نے اس نوح کی قصے کو، اس کشتی کو ایک نشانی بنا دی تمام جہان والوں کے لیے. اور اسی کے ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ شروع ہوگا کہ انہوں نے اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھائیں گے. بہت غور سے کانٹیکس کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں کون سا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے فتووں پہ عمل کرو، گناہ ہمیں ہی ہوگا، تمہیں نہیں ہوگا. اور اللہ تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں اپنی خیر مناؤ، دوسروں پر بھروسہ اللہ کے بارے میں کبھی نہ کرنا، اور علم کو خود حاصل کرنا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی کانٹیکس میں ہم سمجھیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام اس قول لقومہ، جب کہا انہوں نے بھی اپنی قوم سے، دیکھیں قوم تک پہنچنا، گھر والوں کو سمجھانا تو ہمارے فرائض میں ہے ہی، لیکن نبی کی سنت میں قوم تک پہنچنا، لوگوں تک پہنچنا بہت ہی ضروری کام ہے. تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے بلا جھجک، بغیر ڈرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا، اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کے بندے بنو، اللہ کے غلام بنو. دیکھ لیجئے نبی کبھی اپنی غلامی نہیں سکھاتا، نبی کبھی اپنا بندہ نہیں بناتا، نبی لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے
کہتا ہے اللہ کو پیورٹی کے ساتھ پکارو، واتقوہ، اور صرف اس کی ذات سے، کیونکہ اس کی بات وحی میں لکھی ہوئی ہے، اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین کانسیپٹ ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے لیے ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ کوئی ہمیں مس گائیڈ کر دے کہ اللہ کسی اور چیز کو پسند کرتے ہوں اور وہ ہمیں مس گائیڈ کر دے، تو ہمیں اس رب کی کتاب کو ہی پڑھنا پڑے گا، خود پڑھنا پڑے گا، خود سمجھنا پڑے گا۔ بے شک بڑوں میں، علم والوں میں بیٹھو ضرور، ڈسکس ضرور کرو، لیکن خود آیتیں پڑھ کر اور خود فیصلہ کرو کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بلا جھجک اپنی قوم سے کہا کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک تم عبادت کر رہے ہو، پکار رہے ہو اللہ کے سوا بتوں کو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے جو ہمیں واقعہ بتایا گیا اس میں بتوں کی پوجا نہیں تھی شو ہوئی، بتایا گیا وہاں بھی کرپٹ لوگ تھے، اور یہاں کی کرپشن بتائی گئی کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور پوری قوم ایک طرف ڈٹی ہوئی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کی ملاقات اتنی عزیز تھی اور انہیں اپنی ذمہ داری نبھانی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ قوم کے آگے کھڑے ہو کر کہا کہ تم جو یہ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کر رہے ہو، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم خلق کرتے ہو، خود پیدا کرتے ہو، خود گھڑے ہوئے جھوٹ کی اتباع کرتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بھی، یعنی اللہ کو ہٹاتے نہیں تھے یہ اللہ کو تو اپنی جگہ اللہ مانتے تھے، یہ بتوں کو بھی مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا لا یملکون لکم رزقا، نہیں وہ اختیار رکھتے ہیں تمہارے لیے رزق کی، یعنی آپ نے دیکھا اللہ کو اپنی جگہ اللہ مانا جا رہا ہے، رزق کی تنگی کے لیے جیسے ہم مزاروں پر اور آستانوں پر اور قبروں پر بھاگتے ہیں اور غیر اللہ کے نام کی نیازیں کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام کی منتیں مانتے ہیں رزق کے لیے۔ آپ دیکھیں آستانوں پر، مزاروں پر زیادہ تر کن لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے؟ جن کے میں رزق کی تنگی، اولاد نہ ہونا، اپنی پریشانیوں کو وہاں سنانا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں تمہارے لیے رزق کی۔ وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تلاش کرو اللہ کے پاس رزق۔ اب اللہ کے پاس کہاں جائیں؟ اللہ کون سی کمپنی چلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہمیں رزق دیتے ہیں؟ تو ہمیں بار بار قرآن سے رزق کے لیے یہی نظر آتا ہے کہ آپ حق ادا کرو۔ یہ جو رزق میں آپ کا ایک حصہ ہے لوگوں کا، وہ آپ حق ادا کرو تو اللہ آپ کے رزق میں برکت دیں گے۔ تو جب کبھی بھی رزق کی تنگی ہو تو ٹھیک ہے، ہمیں آزمائش کے طور پر بھی لینا پڑے گا، لیکن زیادہ تر ہم یہی کنسیڈر کریں گے کہ میں نے کہیں اللہ کا حق مارا ہے۔ تو اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، یعنی اللہ کے اصولوں کے مطابق رزق کی فراوانی چاہو، حلال کماؤ، اللہ کو بھی وقت دو، اللہ کی راہ میں نکلو، تو اللہ ضرور روزی میں برکت دیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوهُ، اور صرف اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، قدردانی کرو اس اللہ کی۔ تو اب آپ نے دیکھا یہاں رزق کا وظیفہ کیا لکھا ہوا ہے، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو ہر رزق کی آیت میں آگے پیچھے کہیں پر بھی آپ کو رزق کے لیے کوئی نہ کوئی ٹپس ضرور دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی آج بتایا جا رہا ہے کہ تم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے لیے رزق کی اختیارات نہیں رکھتے۔ دیکھیں یہاں پوائنٹ خاص آ رہا ہے کہ بتوں کو اس لیے نہ مانو کہ تمہیں رزق کی فراوانی ملے گی، تو یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ دیتے تو ہوں گے نا، بتوں کی عبادت کے باوجود بھی اللہ انہیں رزق تو دیتے ہی ہوں گے نا، جبھی تو یہ اتنا کانسیپٹ پکا ہوا ہوگا کہ ان کو رزق کی فراوانی نصیب ہوتی ہوگی۔ نہیں تو اگر یہ کامیاب نہ ہوتا ان کے لیے
تو آج بھی آستانوں پر ایسا رش نہ ہوتا اور مندروں میں ایسا رش نہ ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تو رزق بانٹتے ہیں اپنے حساب سے، لیکن اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی برکتوں والا رزق کس باتوں میں چھپا ہے؟ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، پیورٹی کے ساتھ اللہ کی غلامی کرو، جو اللہ کہہ رہے وہ مان لو، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کی قدر کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر شکر کرو، ناشکری مت کرو، اور اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، انہوں نے کہا اسی اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے اس کو پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔